فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. پروردگار آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا موضوع زیارت اربعین، وہ زیارت جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی صفوان ابن جمال کو تعلیم دی. انشاءاللہ اس زیارت کے ذیل میں مختصر سے چند عرائض ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آج شاید زیارت پر نہ آ سکوں. ایک تمہیدی گفتگو اسی سلسلے میں، وہ یہ کہ معارف اور وہ تعلیمات کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ تعلیمات جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے قلب مطہر پر نازل کی، اور پھر ان سے ان کے اولیاء، ان کے جانشین، کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتاب کی تفسیر کریں، تبیین کریں، اس کتاب کو بیان کریں. تو یہ تعلیمات دو طرح کی ہیں. ایک تعلیمات کا مجموعہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی صورت میں قلب رسول خدا کے اوپر نازل ہوا، اور آپ نے اور آپ کے جانشین اوصیاء نے ان مطالب کو بیان کیا. اور ایک تعلیمات کا مجموعہ وہ ہے کہ جو خود رسول خدا اور ان کے جانشین
ائمہ معصومین کی احادیث پر مشتمل ہے۔ یہ تعلیمات، یہ معارف کہ جو رسول اور آل رسول کی طرف سے ہماری سعادت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بیان ہوئے، اگر ہم ان معارف کو دیکھیں تو ایک اعتبار سے تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث مختلف شکلوں میں ہمارے لیے بیان ہوئی۔ ایک حدیث وہ ہے کہ جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مثال کے طور پہ رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث ہے۔ رسول اور آل رسول کی زبان پر جو بھی کلمات آتا ہے، جو بھی وہ تعلیم دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں حدیث۔ لیکن کبھی کبھی ان کو ہم مختلف اعتبار سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت کی طرف سے بیان کی جانے والی چیزیں، یہ معصومین کی طرف سے بیان کیے جانے والے معارف، یہ تعلیمات، جن کو ہم کبھی حدیث کہتے ہیں، کبھی زیارت کہتے ہیں، کبھی دعا کہتے ہیں۔ یہ دعا بھی حدیث ہے، یہ زیارت بھی حدیث ہے، اور وہ جو احادیث ائمہ معصومین اپنے اصحاب کے سامنے بیان کرتے تھے وہ بھی احادیث تھیں۔ البتہ ان میں کچھ فرق ہے، ان کے مراتب میں فرق ہے، ان کے درجات میں فرق ہے، ان کے مخاطبین میں فرق ہے۔ یعنی وہ احادیث کہ جو چھٹے امام تمام کے تمام اصحاب کے سامنے بیان کرتے تھے، اس انداز میں چھٹے امام زیارت ہر صحابی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، چھٹے امام کے ہزاروں کی تعداد میں اصحاب ہیں، پانچویں امام کے اصحاب بہت زیادہ ہیں، یعنی درس ہے باقاعدہ، ایک یونیورسٹی ہے، ایک اسکول ہے کہ جہاں پر چھٹے امام بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے درس کے اندر مختلف لوگ آتے تھے۔ اہل سنت کے ایک امام ابو حنیفہ، جنہیں وہ امام اعظم کہتے ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام کے درس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ اور وہ زمانہ جو آپ نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارا، اس زمانے کو اپنی حیات کا زمانہ کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج زندگی گزار رہے ہیں۔ تو چھٹے امام کے درس میں آپ کی جو عمومی محفل ہوتی تھی، اس میں مختلف نظریات اور مختلف عقائد رکھنے والے افراد موجود ہوتے تھے، لہٰذا وہاں پر ہر قسم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پر وہ گفتگو ہوتی تھی کہ جس گفتگو کو وہ سامنے بیٹھنے والے ہضم کر لیں، جس گفتگو کو وہ سامنے بیٹھنے والے تحمل کر سکیں، کیونکہ انبیاء کی، اولیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ جب انبیاء اور اولیاء اپنے سامعین سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو کی یہ خصوصیت ہوتی ہے نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنے سامنے والے کو دیکھتے ہیں، اب سامنے والا جس معرفت کا حامل ہے، جس عقیدے کا ماننے والا ہے، جس نظریے کا ماننے والا ہے، اسی کے مطابق ائمہ معصومین انبیاء ان سے گفتگو کرتے تھے۔ ایسی گفتگو ان سے نہیں کی جاتی تھی کہ جسے وہ برداشت نہ کر سکیں۔ لہٰذا ائمہ معصومین کی جو عمومی محفلیں ہوتی تھیں، عمومی نشستیں ہوتی تھیں، ان میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ ایسی گفتگو ہوتی تھی کہ جو سب سمجھ سکیں۔ توحید کی عمومی گفتگو ہوتی تھی، معارف توحید بیان ہوتے تھے، نبوت کے مقام کو بیان کیا جاتا تھا، خلافت کو بیان کیا جاتا تھا، لیکن اس انداز میں نہیں جس انداز میں یہی چھٹا امام اپنے خواص سے امامت کو بیان کر رہا ہے۔ بس احادیث ایک معارف کا مجموعہ ہے، تعلیمات اسلامی کا مجموعہ ہے کہ جو ائمہ معصومین سے تمام مسلمانوں تک پہنچی۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے کوئی غیر مسلم بیٹھا ہو، ایسی بات چھٹے امام کہیں گے کہ جو غیر مسلم بھی وہاں سے کچھ لے کر اٹھے۔ تو یہ ایک عمومی احادیث کا درس ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معارف کہ جو مخصوص تھے ائمہ معصومین کے چاہنے والوں کے ساتھ، وہ معارف کہ جن کے اندر کسی قسم کا تقیہ نہیں ہوتا تھا، وہ معارف کہ جن کے اندر اس منصب امامت کے حقائق اور اس منصب امامت کی اہمیت کو بیان کیا گیا،
وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ سب کے سامنے بیان کریں. عام طور پر یہ معارف جس شکل میں بیان کیے گئے ہیں وہ شکل زیارت، یعنی زیارت کا انداز بالکل مختلف ہے. زیارت کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں معصومین کی طرف سے، وہ مطالب آپ کو عام احادیث کے اندر نہیں ملتے، اس لیے کہ زیارت فرد کو تعلیم دی گئی ہے، شخص کو تعلیم دی گئی ہے. زیارت میں ایسا نہیں ملتا آپ کو کہ 50 آدمی اس زیارت کو بیان کرنے والے مل جائیں. نہیں، زیارت کی جب آپ سند دیکھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کہ صاحب ایک آدمی یا دو آدمی، ایک آدمی یا دو آدمی. لیکن روایت کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اب یہاں پر ممکن ہے 100 آدمی آپ کو اس روایت کو نقل کرنے والے مل جائیں. بس روایت کے اندر یہ نہیں، توریے کی تقیے کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اب یہاں پر جب معارف، وہ معارف کہ جو ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا، جو ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا، کہ جیسا کہ خود معصومین نے فرمایا ہے کہ ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری احادیث بہت مشکل ہیں، ہر کوئی تحمل نہیں کر سکتا. کون تحمل کرے گا؟ نبی مرسل. ہماری گفتگو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. کون؟ نبی مرسل. اور کون؟ کہا کہ پروردگار عالم کے ملائکہ. تیسرا درجہ کون؟ تیسرا مرحلہ میں فرمایا یا نبی مرسل یا ملک مقرب یا وہ مومن کہ جس کے دل کو پروردگار عالم نے، جس کے دل کا امتحان لے لیا. وہ کون سی احادیث ہیں؟ وہ احادیث ہیں کہ جو زیارت کی شکل میں آئی ہیں. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تقیہ نہیں ہے. لیکن یہ زیارت کس کو بیان ہو رہی ہے؟ خواص کو، خاص لوگوں کو. لہٰذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زیارت ائمہ معصومین اور ہمارے درمیان ایک راز ہے جسے ہر جگہ پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ایک عام روایت ہے اور ایک ہے زیارت. اسی طرح سے دعا. یہ دعا اور زیارت وہ احادیث کی وہ قسم ہے کہ جس کے اندر بہت ہی اعلیٰ قسم کے معارف، بہت ہی اہم معارف ائمہ معصومین بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا گفتگو کا موضوع زیارت ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر مل کے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، زیارت ہمارے عقائد میں سے ہے. ہم نہ اس کے پڑھنے کو اور نہ اس کے کرنے کو کسی حالت میں ترک نہیں کر سکتے. کسی حالت میں، حالات کیسے ہی ماضی کے اندر گزرے ہیں، کہیں کسی معصوم امام سے یہ روایت نہیں ملتی کہ تم زیارت پہ مت جاؤ، بلکہ برعکس ملتا ہے کہ اگر تم اس راہ کے اندر قتل ہو گئے تو جبرائیل تمہاری آ کر نماز پڑھائے گا. یعنی منع نہیں آیا. اگر حالات خراب تھے تو زیارت کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ زیارت پہ جاؤ، ہر حال میں جاؤ. کسی قیمت پہ بھی تمہیں اس عبادت کو انجام دے کر جانا پڑے تو تم جاؤ. زیارت ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. زیارت پروردگار عالم تک پہنچنے کا بہترین مختصر راستہ ہے. پروردگار عالم تک پہنچنا ہے، پروردگار عالم تک پہنچنا ہے، پروردگار عالم سے ملاقات کرنی ہے. اس کے لیے بہترین اور مختصر راستہ زیارت ہے. زیارت کیا ہے؟ زیارت ملاقات کا نام ہے، زیارت دیدار کا نام ہے. اور ملاقات آمنے سامنے ہوتی ہے. جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہو، لہٰذا اس کو زور کہا جاتا ہے. زور یعنی انسان کا یہ جو سامنے کا حصہ ہے. جب انسان کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ سامنے کا، سینے کا حصہ اس کی سمت میں ہوتا ہے، اس کی جانب ہوتا ہے. کبھی بھی زیارت کرنے والے کی پشت زیارت کرنے والے کی طرف نہیں ہوتی. جس کی زیارت کر رہے ہیں آپ جو ہے کندھا کر کے اس کی طرف کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی پشت کر کے اس کی طرف کھڑے ہو جائیں اور کہیں میں اس کی زیارت کرنے آیا ہوں، تو اس کو کوئی بھی زیارت نہیں کہتا. زیارت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا سینہ، انسان کے جسم کا اگلا حصہ اس سمت میں ہو. لہٰذا آپ دور سے بھی جب زیارت پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ اس سمت میں ہو جس سمت میں وہ ذات کے جس کی آپ زیارت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے.
آپ زیارت کے اندر بس آپ کا سینہ، آپ کا اگلا حصہ جسم کا اس ذات کی طرف ہوتا ہے جس کی آپ زیارت کرنے کے لیے گئے. عزیزان محترم، جس کا آپ دیدار کرنے کے لیے گئے، جس کا آپ زیارت کا قصد کرتے ہیں. اور یہ زیارت کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر آپ کی امام کی نسبت سے بیعت، عہد کا مقام رکھتی ہے. یہ بیعت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ نے بیعت کی خلاف ورزی کی. جو آپ نے اپنے امام کی نسبت جو بیعت کی ہے، جو آپ نے اپنے امام سے عہد کیا ہے، زیارت نہ کرنا اس عہد کی، اس بیعت کی مخالفت کا نام ہے. لہٰذا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ امام احدن فی عنق اولیائہ و شیعتہ. امام فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ امام، ہر امام کے لیے ان کے شیعہ، ان کے اولیاء کی گردن پر اس امام کی نسبت سے بیعت ہے، عہد ہے. یعنی آپ کے میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ہم نے ایک بیعت کی ہے. کس سے؟ اپنے امام سے. ہم نے ایک عہد کیا ہے اپنے امام سے، ہماری گردن پر ایک عہد ہے. وہ کیا عہد ہے؟ اس عہد کو کیسے انجام دیا جائے، اس عہد کو کیسے پورا کیا جائے، اس بیعت کے اوپر وفا کیسے ہوگی. وہ جو آپ نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، بیعت کی ہے، اس بیعت کو پورا کرنا ہے نا. اِنَّ لِكُلِّ امام احدن فی عنق اولیائہ و شیعتہ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس عہد کو مکمل انداز میں تم انجام دینا چاہتے ہو، بہترین انداز میں اس کو ادا کرنا چاہتے ہو، تو یہ مکمل ادا اس وقت ہوگا کہ جب تم ان کی قبر کی زیارت پر جاؤ. جب تم ان کی قبر کی زیارت پر جاؤ گے تو اس عہد کو تم نے ادا کیا. تو عزیزان محترم، یہ قبور زیارت، ائمہ معصومین کی زیارت، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لہٰذا بعض روایتوں میں کلمہ واجب آیا ہے کہ زیارت تمہارے اوپر واجب ہے. یہ وہ عہد ہے کہ جو ہر امام ہماری نسبت اب رکھتا ہے. یہ وہ حق ہے کہ جو ہمارے اوپر ہمارے امام کا ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو آپ نے انجام دینا ہے، کسی صورت میں اسے ترک نہیں کر سکتے. البتہ یہ جو زیارت ہے اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب عبادت سے متعلق ایک مشہور جملہ ہے آپ کا جو آپ سب نے سنا ہوگا. مولا فرماتے ہیں ما عبدتک خوفاً، پروردگارہ میں تیری عبادت خوف کی وجہ سے نہیں کرتا. یعنی مولا کائنات عبادت کرنے والوں کی اقسام بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ما عبدتک خوفاً من نارک، میں آتش جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا. ولا طمعا فی جنتک، میں تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ میری عبادت جو میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، جو پوری پوری رات میں تیری بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بل وجدتک مستحقا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں تیری عبادت کرتا ہوں. بس عبادت کی مولا کائنات کے اس کلمے کی نگاہ میں 3 قسمیں ہو گئی. ایک خوف کی وجہ سے عبادت، ایک لالچ کی وجہ سے عبادت، ایک اہل سمجھتے ہوئے عبادت. اسی طرح مولا کائنات ایک جگہ اور فرماتے ہیں، کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت کس کی عبادت ہے؟ کہا تاجروں کی عبادت. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دوزخ کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. یہ کس کی عبادت ہے؟ کہا یہ غلاموں کی عبادت ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، جو شکر نعمت کی خاطر عبادت کرتے ہیں. کہا یہ عبادت آزاد انسانوں کی عبادت ہے.
جس طرح سے عبادت کی یہ 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح زیارت کی بھی قسمیں ہیں. ہر زیارت پر جانے والا ایک جیسی معرفت نہیں رکھتا، ایک جیسا عقیدہ نہیں رکھتا، اگرچہ وہ تینوں کی تینوں عبادت کی قسمیں مطلوب ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب اگر میرے دل میں دوزخ کا خوف ہے تو میں اب عبادت کرنا چھوڑ دوں. نہیں، عبادت مجھے کرنی ہے. اگر میں جنت میں جانے کی لالچ میں عبادت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب اب آج کے بعد میں عبادت نہ کروں. نہیں، عبادت مجھے کرنی ہے، لیکن جو عبادت کی بہترین معراج ہے وہ اس وقت ہے کہ جب میں اس کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جس طرح سے ہم عبادت کی اقسام دیکھتے ہیں اسی طرح سے زیارت کی بھی اقسام. کچھ لوگ زیارت کے لیے اس لیے جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کی حاجت پوری ہو جائے، ان کی دعا پوری ہو جائے. ایک بڑی تعداد میں جو زیارت پر جانے والے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں لیکن کس غرض سے؟ ایک زیارت بھی ہو جائے گی اور میں اپنی حاجت بھی امام کے سامنے رکھ دوں گا. زیارت کی ایک قسم ہے. کچھ لوگ زیارت پر اس لیے جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیارت ترک کرنے کی وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جاؤں. روایتیں ہمارے پاس زیارت ترک کرنے کے نقصانات، زیارت ترک کرنے سے ایسا نہ ہو کہ میں امام سے اپنے جدا ہو جاؤں. بس کبھی انسان زیارت پر جاتا ہے اس لیے کہ اپنی حاجت کو پورا کرے، کبھی انسان زیارت پہ جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ سے عطاب کو، مصیبت کو دور کرے، اور کبھی زیارت پر اس لیے جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لائق زیارت ہے، یہ میرا امام ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. ان تینوں زیارتوں میں فرق ہے، ان تینوں مقامات میں فرق ہے. لہٰذا جب ہم زیارات کی بارے میں بیان ہونے والی روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک جملہ اکثر زیارتوں کے اندر دکھائی دیتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ عارفاً بحق کے. زیارت کے جو اتنے فضائل ہیں، اتنے مقامات ہیں جو زیارت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان زیارتوں کے اندر جو ایک اہم ترین مقام ہے وہ کیا ہے؟ حباً للمعشوق، معشوق کی محبت میں جانا. آپ عشق کرنے والے ہیں نا، آپ عشق کرنے والے ہیں. مولا کائنات جب کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس کربلا کی سرزمین پر ابن عباس سے یہ کہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عشاق، عشق کرنے والے اس سرزمین پر اتریں گے. کربلا کی زمین وہ زمین ہے کہ جہاں پر عشق کرنے والے، کس سے؟ حسین سے عشق کرنے والے. کس سے؟ خدا سے عشق کرنے والے. تو عزیزان محترم، زیارت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان حباً للمعشوق، معشوق کی محبت میں انسان زیارت پر جائے، اسے کوئی اور دکھائی نہ دے. کس لیے جا رہا ہوں؟ اپنے معشوق کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کبھی ہم زیارت پر نہیں جاتے، اپنی نماز کے بعد زیارت کر رہے ہوتے ہیں، جمعرات کے دن زیارت کر رہے ہوتے ہیں، بس یہ بھی زیارت ہے. کبھی وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں. پروردگار آپ سب کو، ہم سب کو وہاں پر جا کر قریب سے زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دور سے زیارت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین کا حکم ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کبھی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ اور اس مقام پر قریب ہمارے مرکز پر نہ پہنچ سکو تو اپنے گھر کی چھت پر جانا، ہمارے روزے کی طرف رخ کرنا، انگلی اٹھانا اور پھر ہماری خدمت میں عرض ادب کرنا، ہم اس کا جواب دیں گے. عزیزان محترم، آپ جب سلام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا امام آپ کے سلام کا جواب نہ دے. جب آپ سلام کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی آتا ہے. وہ اور بات کہ ہمارے کان اس قابل نہیں کہ اس جواب کو سن سکیں. قصور ہمارا ہے، ہم معرفت کے اس درجے پر نہیں پہنچ سکے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ جواب نہیں سن پاتے. ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جانا ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے. تاریخ میں بے شمار افراد ایسے ملتے ہیں کہ وہ جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے اور امام کو سلام کرتے تھے تو امام ان کے سلام کا جواب دیتے تھے. ایک عالم دین زیارت پر جا رہا ہے، راستے میں ایک
بکریاں چرانے والے سے ملاقات ہوئی. بکریاں چرانے والے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زیارت پہ. کہا زیارت پہ جا رہے ہو؟ کہا تم سلام کرتے ہو, تمہارے سلام کا جواب آتا ہے؟ اب یہ خاموش, کیا جواب دے؟ کہا تم کرتے ہو, تمہارے سلام کا جواب آتا ہے؟ کہاں. اس نے کربلا کی طرف رخ کیا, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عالم دین کہتا ہے پوری کائنات میں جواب سید الشہداء گونج رہا تھا. اب اس نے میری طرف رخ کیا, کہا کہ تم بھی سلام کرو, دیکھتا ہوں تمہارے سلام کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا. کہا میں دل کے اندر گریہ کر رہا تھا, مولا کائنات سے توسل کیا, کہا مولا یہ تو عزت کی بات ہے, آبرو کی بات ہے, اب میری آبرو کو حفظ کریں. کہا ڈرتے ڈرتے امام کی خدمت میں سلام کیا, ایک سلام کا جواب آیا, لیکن یہ سلام کا جواب ویسا نہیں تھا جیسا اس بکری چرانے والے کا جواب تھا. یہ کیا ہے؟ یہ عارفاً لحق ہے. امام کی معرفت کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کی معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے, اس کی معرفت رکھتے ہوئے اگر اس کی خدمت میں آپ سلام کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سلام کریں اور ادھر سے جواب نہ آئے؟ بالخصوص جو زیارت سید الشہداء کے بارے میں جو روایات آئی ہیں, البتہ معرفت دو طرح کی ہو سکتی ہے, توجہ کیجیے گا. جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ معرفت یعنی شناخت, آشنائی, یہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ ہوتی ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہیں. ان دونوں سوالوں کے جواب فرق کرتے ہیں. یہ کون ہے آپ بتا دیں گے بھائی یہ فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب کے بیٹے ہیں, فلاں صاحب کے بھائی ہیں, فلاں صاحب کے ابا ہیں. یہ کون ہے کا جواب یہ ہے. لیکن جب آپ ان سے پوچھیں یہ کیا ہیں, تو اب آپ یہ نہیں بولیں گے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں, بلکہ آپ بولیں گے کہ صاحب یہ بزنس مین ہیں, یہ مجسٹریٹ ہیں, یہ سیکرٹری ہیں, یہ فلاں ہیں. یعنی ان کے منصب اور عہدے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. یہ کون ہے اس کا جواب کچھ اور ہے, یہ کیا ہے اس کا جواب کچھ اور ہے. دونوں معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, دونوں کے ذریعے آپ کو شناخت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ جو دوسرا والا ہے یہ کیا ہے, یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. یہ کون ہے کا سوال اور اس کا جواب بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے یہ ہر کوئی نہیں جانتا. یہ وہ جانتا ہے کہ جو عاشق ہو, جو عشق کرتا ہو, جو پہچانتا ہو, وہ جواب دے گا. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے نماز فجر کے بعد رسول خدا نے ایک جملہ کہا. رسول خدا نے, عربی جاننے والے افراد یہاں بیٹھے ہوئے, رسول خدا نے ان لوگوں سے کہا ما انتم, یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا من انتم. من انتم یعنی تم کون ہو. رسول خدا نے پوچھا ما انتم, تم کیا ہو. ما انتم, تم کیا ہو. اب انہوں نے, عربوں نے جواب دیا جو بیٹھے ہوئے تھے, عربی زبان تھے, کہا کہ ہم نحن مومنون, ہم مومن ہیں. یہ کیا ہے؟ شناخت کا سوال ہو رہا ہے نا. ما انتم, تم کیا ہو. ہم مومن ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ وما علامت ایمانکم, تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے. کہا ہم مومن ہیں. کہا اچھا مومن ہو تو یہ بتاؤ کہ مومن کی علامت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے. تو اب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3 علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. کیا؟ کہ نصبر علی البلائے, مشکلات پر, مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. مولا کائنات 25 برس تک صبر کرتے ہیں, اور یہ جملہ نہج البلاغہ کے اندر علی ابن ابی طالب کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے فَصَبَرْتُ فِي عَيْنِ الْقَضَى وَفِي حَلْقِ شَجَا. کہا میں نے صبر کیا 25 برس تک. کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ آنکھ میں کاٹا, گلے میں ہڈی. کیفیت میرے صبر کی یہ تھی. جب مومن صبر کرتا ہے تو امیر المومنین کے صبر کا کیا عالم ہوگا. 25 برس علی نے صبر کیا. دوسری علامت کیا ہے؟ کہ دوسری علامت یہ ہے کہ نشکر عند الرخا, جب پروردگار عالم ہمیں آسائش دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, تو ہم اس کی شکر ادا کرتے ہیں. اہل بیت کا شکر قرآن و احادیث کے اندر اپنا عجیب انداز میں پروردگار ذکر کر رہا ہے.
اور تیسرا کیا ہے؟ وَنَرْضَى لِقَدْرِ وَالْقَضَاء، اور ہم راضی رہتے ہیں اس کے قضاء و قدر پر، جو اس کی طرف سے آتا ہے اس کے اوپر ہم راضی ہیں. رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ. سید الشہداء کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں تیری رضا پہ راضی، تیری سامنے تسلیم ہوں. تو عزیزان محترم، رسول خدا پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ ہم جب کسی کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے اس انداز میں معرفت ہونی چاہیے کہ ہم جس کے سامنے کھڑے ہیں، جس کی زیارت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کون ہے. بہت لوگ جانتے ہیں امیر المومنین کو، بہت لوگ جانتے ہیں کہ علی کون ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ علی کیا ہے. یہ جانتے ہیں حسین کون ہے، بار بار رسول خدا حسین کا تعارف کرا رہے ہیں، اس کو پہچان لو، یہ میرا فرزند ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ حسین کیا ہے. حسین کیا ہے یہ نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں حسین کون ہے. بس معرفت اس درجے کی موجود ہے، معرفت اس مقام پر ہونی چاہیے کہ حسین جس کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ کیا ہے. اس کی معرفت کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ جب ہم روایات دیکھتے ہیں، جو روایات کے اندر یہ جملے آئے ہیں کہ عارفاً لحق کے، یہ عارفاً بحق کے، عارفاً حقاً، یہ جو مختلف کلمات آئے معرفت کے بارے میں کہ ان کی معرفت ہونی چاہیے. معرفت کس چیز میں ہونی چاہیے؟ جب معصوم امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ معرفت سے مراد کیا ہے، تو امام نے فرمایا 2 چیزیں ہونی چاہیے. جب تم ان کے سامنے جاؤ تو تمہیں 2 چیز کا علم ہونا چاہیے، 2 چیز کی معرفت ہونی چاہیے، 2 اعتبار سے ان کی شناخت ہونی چاہیے. کہا وہ 2 اعتبار کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک امام مفترض الطاعہ، جس کے سامنے تم کھڑے ہو یہ اس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ معصوم یا رسول کا فرزند ہے، نہیں، رسول کے فرزند بہت ہیں، رسول کی اطاعت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ جس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے. کون ہے؟ کہا یہ اللہ کی جانب سے اس کا جانشین ہے روئے زمین پر، بس یہ خلیفۃ اللہ ہے اور اس کی اطاعت تمہارے اوپر لازم و واجب قرار دی گئی ہے. یہ تمہارے پاس یہ 2 سوال بہت ہی اتم اور مکمل طریقے سے تمہارے وجود کے اندر ان کا جواب موجود ہونا چاہیے. بس معرفت سے مراد کیا ہے؟ معرفت یعنی یہ کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کس کے سامنے آئے ہو، تمہیں معلوم ہو کہ تم جس حرم میں کھڑے ہو، جس ذات کے سامنے کھڑے ہو، جس کے سامنے سلام کر رہے ہو، اس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے تمہارے اوپر لازم و واجب قرار دیا ہے. یہ حجت خدا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر اس معرفت کے ساتھ آپ اس شخصیت کے پاس، اس ذات کے پاس جائیں گے تو پھر امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث کے جس میں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دور سے میری زیارت پر آئے گا میں 3 مقامات پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا. کہا جب اس انسان کے نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں سیدھے اور الٹے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے تو میں اس مقام پر موجود ہوں گا. جب یہ صراط سے گزارا جا رہا ہوگا، پل صراط سے، تو اس وقت میں اس کی مدد کو آؤں گا. اور جب یہ اس مقام پر کہ جب اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے تو میں اس وقت آؤں گا. امام کس کی مدد کو آئیں گے؟ اس کی مدد کو آئیں گے کہ جو امام کی معرفت رکھتا ہوگا. امام اس کی مدد کو آئیں گے جو امام کو اللہ کی جانب سے واجب الاطاعت خلیفۃ اللہ سمجھتا ہوگا. تو عزیزان محترم، جب ہم زیارت پر جاتے ہیں تو ہماری معرفت اس انداز کی ہونی چاہیے کہ ہم کس کی زیارت پہ جا رہے ہیں، ہم کس کے حرم میں کھڑے ہیں، ہم کس کی زری کے مقابل میں کھڑے ہیں. نہیں دور سے کھڑے ہو کے زیارت کر رہے ہیں تو کس کی زیارت کر رہے ہیں. اگر یہ معرفت ہمارے پاس ہوگی تو کل امام رضا آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کی قبر میں آئیں گے، آپ کی شفاعت کرنے کے لیے مختلف مقامات پر حاضر ہوں گے. یہ ہے امام کی معرفت. اس انداز میں معرفت ہمارے لیے ضروری ہے. صراط پر، میزان پر نامہ اعمال دیتے وقت 8 کا 8واں امام آپ کی شفاعت کے لیے آئے گا، آپ کی مدد کے لیے آئے گا. کب؟ جب ہمارے پاس ان معصوم ہستیوں کی معرفت ہو، جب ہم انہیں پہچانتے ہوں.
عزیزان محترم، چاہے دنیاوی مشکلات ہوں چاہے اخروی مشکلات ہوں، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اس انسان کی ہمیشہ ہر موقع پر مدد کرتی ہیں۔ اور بالخصوص حسین ابن علی کی زیارت، 40 کے ایام نزدیک ہیں۔ پروردگار آپ سب کو، ہم سب کو اس جگہ پر جا کر زیارت 40 کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو عجیب زیارت ہے، جس زیارت کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا تدع زیارت الحسین، حسین ابن علی کی زیارت کو ترک نہیں کرنا۔ 1 دفعہ کر لی، 2 دفعہ کر لی، 5 دفعہ کر لی، 10 دفعہ کر لی، بولے بس 10 دفعہ ہو گئی بہت ہے، یہ بہت ہے، حسین کی زیارت میں نہیں چلتا۔ جتنا کر سکتے ہو حسین کی زیارت پہ جاؤ، حسین کی زیارت ترک نہیں کرنی۔ لا تدع زیارت الحسین، حسین کی زیارت ترک مت کرنا۔ اور یاد رکھو، صرف خود ترک مت کرو بلکہ اپنے ساتھیوں کو اس زیارت پر جانے کی تلقین کرو، وہ بھی جائیں، تم بھی جاؤ، اپنے ساتھیوں سے بھی کہو، اپنے دوستوں سے بھی کہو، مر اصحابک، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو۔ اگر تم حسین کی زیارت پہ جاؤ گے تو پروردگار عالم تمہیں کیا کیا کچھ عطا نہیں کرے گا اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ فرماتے ہیں یمد اللہ فی عمرک، پروردگار عالم اس انسان کی عمر کو طولانی کر دے گا، عمر بڑھا دے گا۔ زیارت حسین کا ایک اثر۔ دوسرا اثر فرماتے ہیں یزید اللہ فی رزقک، ساری زندگی انسان جس رزق کے لیے پریشان رہتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے نتیجے میں پروردگار عالم رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یحییک اللہ سعیدا، اس انسان کی حیات، توجہ کیجئے گا، اس انسان کی حیات پروردگار عالم بابرکت کر دیتا ہے، اس کی زندگی خوش بختی میں گزرتی ہے۔ یحییک سعیدا، تیری حیات کیا ہوگی؟ بابرکت ہو جائے گی، حیات، زندگی بابرکت۔ ولا تموت الا سعیدا، تو اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ بابرکت موت جائے گا۔ زندگی بابرکت، موت بابرکت، اور پھر فرماتے ہیں وَيَكْتَبُكَ سَعِيدًا، اور نامہ اعمال میں بھی تیرے لیے لکھا جائے گا کہ تو خوش قسمت اور بابرکت انسان ہے۔ یعنی تیری زندگی بابرکت، تیری موت بابرکت، اور اس کے بعد اس جگہ پر جو لکھا جائے گا، تو کیا لکھا جائے گا؟ کہا کہ بابرکت ہے، خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ سعید کے مقابلے میں آتا ہے شقی، یعنی بدبخت، بدقسمت۔ حسین ابن علی کی زیارت کرنے والا خوش قسمت ہے، دنیا کے اندر بھی، اس کی موت بھی خوش قسمتی کی موت ہے۔ یعنی سعید کہتے ہیں کون خاتمت الامر علی الخیر، جس کی زندگی کا خاتمہ خیر پر ہو اسے کہتے ہیں سعید۔ اور دنیا میں شاید اس سے بہتر دعا انسان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ خاتمہ خیر پر ہو جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ زیارت سید الشہداء کرنے والے کی زندگی بھی خیر پر ہے، اس کی موت بھی خیر پر ہے، اور وہاں پر بھی یہی لکھا جائے گا کہ یہ خیر پر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ زیارت معصومین ہے۔ کیونکہ وقت میرا تقریباً ختم ہو چکا ہے، لہٰذا گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بس سعادت حاصل کرنی ہے تو حسین کی زیارت کیجیے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم جس کے وسیلے سے سعادت بھی دیتا ہے، اور حسین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بدبختی بھی حاصل کرتا ہے۔ کربلا میں جو حسین کے ساتھ تھے انہوں نے حسین کی وجہ سے سعادت حاصل کی، اور جو حسین کے مقابلے میں تھے وہ حسین کی وجہ سے بدبخت ہو گئے۔ رسول خدا کی روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ وَبِالْحُسَيْنِ تَسْعَدُونَ وَبِهِ تَشْقُونَ، حسین کے ذریعے سعادت پاتے ہیں، حسین کے ذریعے شقاوت اور بدبختی پر پہنچتے ہیں۔ یہ بدبختی کیسی ہے؟ بدبختی کی ایک علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اشق الناس من باع دینہ بدنیا غیرہ، بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کی خاطر بیچ دے۔ کربلا میں آنے والوں کی ایک صفت انشاءاللہ جب زیارت 40 کی
اوپر گفتگو ہوگی تو وہاں پر بھی یہ کلمہ ذکر ہوا ہے کہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں، ان کے ایک مسئلہ جو تھا ان کے ساتھ وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنی دنیا کو بیچ دیا تھا، اپنے دین کو بیچ دیا تھا. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ایک مرتبہ ہوتا ہے اپنی دنیا کے لیے، ایک مرتبہ ہوتا ہے دوسرے کی دنیا کے لیے. اپنا دین جا رہا ہے، دوسرے کی دنیا آباد ہو رہی ہے، اس لیے میں دین کو بیچ رہا ہوں. اس سے زیادہ بدبختی کہیں پر بھی نہیں ہوگی. عمر سعد کا آپ ذکر سنتے ہیں نا، اس کی واضح ترین مثال ہے. حسین کے مقابلے میں کیوں آیا تھا؟ تمام تواریخ لکھنے والوں نے لکھا، کہا اس کے آنے کا مقصد ایک تھا، رے کی حکومت. رے کی حکومت، دنیا کی خاطر اپنے دین کو اس نے تباہ کر دیا. حسین ابن علی کے مقابلے میں آ گیا. امام حسین علیہ السلام شب عاشور آ کر اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھ تو اس مقصد پر نہیں پہنچ سکے گا، لیکن درہم و دینار اور حکومت کی لالچ ان کی آنکھوں پر سوار تھی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حسین کی مخالفت میں، حسین کے ساتھ جنگ کرنے میں کیوں آ رہا ہے؟ دنیا کی لالچ میں. یہ سعید نہیں، یہ شقی ہے. یہ بدبختی کا اعلیٰ نمونہ ہے اس دنیا کے اندر. اور اس جیسے بہت سے افراد. عزیزان محترم، آپ آج کا دن اور کل کی شب جو گزری ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت کی شب تھی. آج میرا دل چاہتا ہے کہ علی ابن الحسین کی مصیبت آپ کی خدمت میں بیان کروں. آپ کا وہ چوتھا بیمار امام کہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے 35 برس، بعض روایتوں کے مطابق 40 برس، جو آپ کے مولا نے گریہ کیا ہے. اتنا گریہ کیا کہ روایت کہتی ہے کہ آنکھوں سے اب آنسو نہیں بلکہ خون نکلتا تھا. آپ کے زمانے کا امام بھی اپنے جد کی مصیبت پر خون کے آنسو روتا ہے صبح شام. امام زمانہ جب اپنے جد کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے مولا زیارت ناہیہ میں کہ جملے ہیں کہ خون کے آنسو روتا ہے. آپ کے امام خون کے آنسو روتے تھے. چوتھے امام 35 برس تک گریہ کیا. کس مصیبت کو یاد کیا؟ عزیزو، کون سی مصیبت پر آپ کا امام روتا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے عجیب جملہ لکھا. امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کس مصیبت پر اتنا روتے ہیں، آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پر آئی؟ تو عزیزو، امام نے یہ نہیں کہا کربلا کی مصیبت میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. چوتھے امام نے یہ نہیں کہا کہ جب میں اپنے بابا کی قبر کے پاس سے گزر رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. چوتھے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی پھوپھیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بازار کوفہ میں گیا، یہ میرے لیے بڑی مصیبت تھی. یہ نہیں کہا. امام نے ایک جملہ کہا الشام الشام الشام. مولا آپ پر کون سی ایسی مصیبت پڑی شام کے اندر کہ جس کی وجہ سے آپ نے 35 برس گریہ کیا؟ عزیزو، یہ مظلوم امام، یہ بیمار امام جو اتنا گریہ کر رہا ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب کسی چھوٹے سے بچے کو دیکھتے تھے نا تو امام گریہ کرتے تھے. میں کہوں گا عجب نہیں میرے چوتھے امام کو کربلا کا ننھا سپاہی یاد آ جاتا ہوگا. ارے وہ 6 ماہ حسین کا سپاہی کہ جسے دیکھ کر جب آج کوئی بچہ سامنے آتا ہے تو میرا چوتھا امام گریہ کرتا ہے. ارے جب کوئی اسیر میرے چوتھے امام کے سامنے سے گزرتا ہے تو عجب نہیں اسارت یاد آ جاتی ہو کہ کس عالم میں ماں بہنوں کے ساتھ درباروں میں بازاروں میں لے جایا گیا. ارے چوتھا امام گریہ کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب کسی گوسفند کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے نا تو چوتھے امام گریہ کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ اسے پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا، اور پھر ایک جملہ کہا کرتے تھے قد قتل ابی عطشانا. ارے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، ارے میرے بابا کو بھوکا قتل کر دیا گیا. ہاں عزیزو، یہ کون سی مصیبت تھی کہ جس کو 35 برس تک آپ کا بیمار امام، آپ کا مظلوم امام یاد کر کے روتا ہے تو ایک ہی جملہ آتا ہے الشام الشام الشام. ارے مولا آپ پر شام میں کون سی مصیبتیں پڑی؟ تو روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں ارے صبح سے شام لگ گئی. جب راوی کہتا ہے نا مولا صبح سے شام آپ کو دربار تک پہنچنے میں، کہا دربار سجایا جا رہا تھا اور ہمیں بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا.
ہمیں بازاروں میں لے جایا جاتا تھا، ہمیں ان محلوں میں لے جایا جاتا تھا جہاں یہودی رہتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا ارے ان سے بدلہ لے لو، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اجداد نے تمہارے اجداد کو قتل کیا، ارے وہ لوگ ہم پر گرم پانی پھینکتے تھے، ارے وہ آگ کے شعلے ہم پر پھینکتے تھے۔ میرا مظلوم امام کہتا ہے ایک آگ کا شعلہ میرے سر پر آ کر گرا، ارے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے سر پہ آگ لگ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام شرعی حوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہمیں بہترین انداز میں اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں، جنہوں نے التماس سے دعا کی کہا ہے، ان سب مومنین کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس وبا کا جلد از جلد اس جہان سے خاتمہ فرما۔ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم